السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمر جلال اور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں کاسٹ جنکشن کی ایک بالکل نئی اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے جن کی خدمات پچھلے 14 سال سے مدارس میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے مفتی اور مولانا بھی ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں مولانا مفتی احمد فراز صاحب کو۔ یوتھ کا گہرا تعلق ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبۂ زندگی کے لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شیخ محترم بہت شکریہ آنے کے لیے۔ میں اپنے سوالات کا آغاز اس طرح کروں گا، میں وسعت ظرفی کا مفہوم جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ نحمد نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ وسعت ظرفی جو ہے یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یہ بات آپ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ وسعت ظرفی یہ اچھے اخلاق میں سے ایک خلق ہے۔ اس کا ایک عام معنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ کشادہ دلی، کہ آپ کا دل بڑا ہے۔ اس کے علاوہ برداشت، دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، اور یہ اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہ بہت اس میں آپ یعنی جب ہم اس کی تشریح میں جاتے ہیں اور اس صف کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک معنی میں آتی ہے۔ اس کا عام طور پہ تو ہم معنی کر لیتے ہیں کہ بھئی کشادہ دلی، کہ آپ کا دل بڑا ہے، آپ کے اندر برداشت ہے، اسی طرح آپ دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ کسی مخالف کے ساتھ مخالفت کے باوجود بھلے وہ آپ کی رائے نہیں ہے لیکن آپ کو اس کی رائے کا بھی احترام ہے، اور اپنی رائے مختلف ہونے کے باوجود بھی آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آپ کا اس کے ساتھ بود و باش میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ دونوں کی رائے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں، متضاد ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو آپ کے مخالف ہیں ان کو آپ معاف کرتے ہیں، ان کو دیکھیں یہ بات ایک ثابت شدہ بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ بہت دیکھیں شکلیں ایک ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ واضح بھی ہو سکتے ہیں ایک سکتی ہیں، لیکن مزاج کبھی کسی، تو جب مزاج مختلف ہیں تو لازمی بات ہے ایک ہی رائے پہ سب کا جمع ہونا یہ ناممکن ہے۔ بالکل۔ تو یہ جب مزاج میں اختلاف یہ ایک حقیقت ہے، تو اس لیے اب معاشرہ تبھی بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے یا آگے چل سکتا ہے جب انسان کے اندر کشادہ دلی ہو۔ اب اس کو ہم اس کی ضد سے سمجھیں گے۔ دیکھیں ہر چیز کو عربی میں کہہ جاتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز کو اپنی ضد سے اب اس کی ضد کیا ہے؟ وہ ہے تنگ نظری، عدم برداشت، کہ آپ کو دوسری کی رائے کا آپ احترام نہیں کرتے، بس آپ اپنی رائے پہ مصر ہیں، نہیں جی میری یہ رائے ہے۔ تو ایسے کبھی معاشرے نہیں چلتے۔ تو اس لیے یہ وسعت ظرفی ہے کہ انسان بڑے دل والا آدمی ہو، اپنی رائے رکھے، ضرور رکھے، اپنا موقف رکھے، لیکن اگلی کی رائے کو بھی اہمیت دے اور برداشت اور اس چیز کے ساتھ چلے۔ شیخ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، مذہب اسلام کی اس کی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ اچھے اخلاق میں سے ایک اچھا اخلاق ہے، اور انسان کے اندر اچھی جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ جیسے کہ سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 88 میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا لیں، یعنی ان کے سامنے آپ عاجزی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 134 کے اندر ایمان والوں کی صفات جہاں بیان کی گئی، ان کے اندر ان کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ غصے کو برداشت کرنے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے، ہم نے تعریف میں دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں اور اپنے غصے کو برداشت کرتے ہیں، اس کی رائے مختلف ہونے کے باوجود بھی آپ یعنی اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کرتے۔ سورہ فصلت میں آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ مقابلے میں وہ چیز لائیں جو اچھی ہو۔ کیا ہوگا؟ اب اللہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس جب تمہارے درمیان اور تمہارے سامنے جو مخالف آدمی ہے، جو دوسرا، اس کے درمیان جب عداوت ہوگی، تو تمہارا جب اس برائی کے مقابلے میں جب تم کیا کرو گے؟ نیکی لاؤ گے، اچھائی کرو گے، تو کیا جائے گا؟ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو گویا کہ وہ ایک گرم جوش قسم کا دوست بن جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن نے اس کی کتنی اہمیت کا،
سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان سے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے اور یعنی آپ کے دل میں سختی ہوتی یا الفاظ میں ترشی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے. کہ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 43 میں کہ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، فرمایا اس شخص کے لیے جو صبر کرے اور معاف کرے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے، یہ عظیم کاموں میں سے. آپ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک نے ہم سنتے ہیں، ہم سورہ قلم آیت نمبر 6 کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر تھے. بلکہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے. بالکل ایسے. یہ قرآن پاک میں اور بہت ساری آیات کے اندر اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، جو مثال کے طور پہ میں نے کچھ آیتیں ذکر کی. اسی طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کی طرف آتے ہیں، حدیث مبارکہ. تو ایک بہت بڑا باب آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ اس پہ ہوئی ہے. اس میں چند چیزیں جو میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جی کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک حدیث میں الدین نصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہنا، خیر خواہی. بخاری مسلم ہی کی روایت ہے ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، فی الامر کلی، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر. مسلم شریف کی روایت ہے کہ البر حسن الخلق، اچھے اخلاق نیکی ہے. جیسے یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے کہ ہم وسعت ضروی اور برداشت پیدا کریں، تو یہ ایک نیکی ہے. بہت اہم بات ترمذی شریف کی روایت ہے جو ہمیں بہت قابل عمل اور ہمیں بہت رہنمائی کرتی اس بات کی طرف، اور ہمیں اس بات کی اہمیت کی طرف بتاتی ہے کہ ہم صرف چند عبادات کو نیکی سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا ایک بہت بڑی نیکی. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، کوئی بھی چیز قیامت کے دن ایمان والے کے جو ترازو ہوگا مال کا، اس میں کوئی چیز بھی اتنی زیادہ بھاری نہیں ہوگی کہ جتنی من حسن الخلق، جتنے اچھے اخلاق ہوں گے. سب سے زیادہ وزن اعمال نامے میں قیامت کے دن ایمان والے کے کیا ہوگا؟ اچھے اخلاق. اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، بے شک اللہ تعالیٰ فوش گو جو گندی باتیں کرتا ہے، جو بری باتیں کرتا ہے، جو اس طرح کی گندگیاں پھیلاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اچھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے وہاں پر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس کو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے یہاں حسن الخلق، اچھے اخلاق کو تعبیر کیا طلاقۃ الوجہ، ہنس مکھ چہرہ، ہنستا چہرہ، لوگوں کے ساتھ اچھے چہرے سے پیش آنا اور ان کے ساتھ بات کرنا. مسلم شریف کی روایت ہے من یحرم الرفق، فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، وہ ساری بلائیوں سے محروم کر دیا گیا. آج دیکھ لیں آپ، ایسی ہی نا، یہی تنگ نظری ہے نا کہ آپ کسی کی بات کو نہیں لے رہے، آپ کے اندر اتنی نرمی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ اس کو اختیار نہ کریں لیکن بات تو سنیں نا، اگلی کی بات تو لیں. تو فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر چیز سے، ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا. بخاری مسلم کا ایک لمبا واقعہ، آپ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جو آپ نے کی ہوئی تھی، اور اس کا جو کنارہ تھا وہ بہت موٹا تھا. تو ایک بدو آیا، دیہاتی آدمی، اس نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کے آپ کی چادر کھینچی، تو اس کی وجہ سے وہ گلے میں آپ کے پھنس گئی، اور وہ جو حصہ موٹا تھا وہ آپ کے گلے میں پھنسا ایسا. اور حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں آپ علیہ السلام کے گلے پر اس کا نشانات دیکھ رہا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو جیسے متوجہ کر کے کہا اے محمد، اللہ نے جو تجھے مال دیا اس میں سے مجھے دے. تو آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا اس کو مال دے دو. اب اندازہ کریں کہ کتنی دل میں وسعت تھی اور کتنا اگلے کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو کر لے. تو یہ جو آپ علیہ السلام کی سیرت و حدیث ہمیں اس بارے میں بہت رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے اس صفت کو اپنے اندر لانا ہے اور اس کی
کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور معاشرہ جو پنپے گا، معاشرے میں جو ترقی آئے گی، جو خوبصورتی آئے گی، وہ اس چیز سے آئے گی کہ ہمارے اندر برداشت جتنی زیادہ ہو، جتنی ہماری اندر وسعت ظرفی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ اور ہمیں بات واضح ہو جائے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو حضور کے تربیت یافتہ ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان کو دیکھیں ان کی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا. جی. ثقیفہ بنو ساعدہ میں سارے صحابہ جمع ہوئے کہ سب سے پہلے خلافت کا مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ امت ایک جگہ ایک مرکز پہ جمی رہے. وہاں پر انصار اور جو مہاجرین تھے ان میں اختلاف ہو گیا. انصار اور مہاجرین یہ انصار یہ کہتے تھے کہ ایک خلیفہ آپ میں سے ہو، ایک ہمارے میں سے ہو. اتنے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ بہرحال لمبی بات ہے، آپ نے بتایا کہ بھائی حضور صاحب مجھے تھا الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوں گے خلیفہ جو ہوں گے قریش سے ہوں گے. بعد مسئلہ حل ہو گیا. سارے صحابہ نے اتفاق کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو انصار کے قبیلے کے سربراہ تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اور وہاں سے تشریف لے گئے. اب ذرا وسعت ظرفی دیکھیں، اور خلافت کا معاملہ ہے حضرت. جی نازک. ایک سربراہ بنایا حکومت کا، ایک خلافت. لیکن آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے دلوں میں کتنی کشادگی تھی، ہر ایک کی رائے کا کتنا احترام تھا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک زندہ رہے. لیکن کبھی کسی نے نہ خلافت کی طرف سے نہ کسی صحابی نے ان کے ساتھ کوئی تعارض کیا کہ بھئی آپ نے کیوں بیعت نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے جا کے وہاں پر کوئی بات پھیلائی کہ نہیں یار میری رائے نہیں مانی گئی. دیکھیں یہ چیزیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے مشہور جو صحابہ کی بڑی دو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین. جنگ جمل میں جب ختم ہو گئی جنگ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے خلاف قیام کر کے آئیں، لیکن حضرت نے ان کے ساتھ انتہائی اچھے اخلاق سے پیش آئے اور انتہائی باپردہ ماحول میں اماں کو مدینہ پہنچوایا اور کوئی گلہ بھی نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ چل رہی تھی صفین، اس میں جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے صلح کا پیغام آیا اور کچھ لوگوں کو قرآن دے کے بھیجے گئے کہ حضرت قرآن پہ فیصلہ کریں، تو کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا حضرت یہ وقت تو اب اور جنگ کرنے کا اور ابھی تو ان کی شکست قریب ہے. لیکن حضرت نے ادھر دل کی کشادگی اور معاف کرنا فرمایا نہیں، ہم قرآن پہ فیصلہ کریں گے. اور پھر آپ نے 2 حکم مقرر کرائے اور پھر صلح ہوئی. اب اندازہ کریں کہ اتنا. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آپ کہ اسی جنگ کے دوران روم کے بادشاہ نے ان سے رابطہ کیا کہ مجھے پتہ لگا کہ تمہارا بھائی علی تم سے لڑتا ہے، تو اگر تم کو میں تمہاری مدد کروں گا. تو حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ حضرت نے جواب میں کہا اے رومی کتے، تو مجھے میرے بھائی کے خلاف ابھارتا ہے، خدا کی قسم اگر تم نے ہماری مملکت پہ حملہ کیا تو میں اپنے بھائی علی سے صلح کر کے میں ان کی ماتحت ہو کے تجھ سے لڑوں گا. ماشاءاللہ. اندازہ کریں کتنی ان کے دلوں میں کشادگی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کی ولیعہدی کا کرایا تو جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی. تفصیلی واقعہ ہے آپ کو پتہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیں یہ حسین جب ساری امت کا کلمہ یزید پہ ایک ہو گیا ہے تو یہ بیعت نہیں کر رہے. تو اماں نے ان کو ایک بات کہی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ معاویہ یہ خلافت کا معاملہ کیا ہے، یہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن اتنا کہوں گی کہ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا اور زیادتی. حضرت اس کے بعد امیر معاویہ سے حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، خود آئے حضرت اور پھر انہوں نے ایک موقف پیش کیا. اس کے بعد 10 سال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے. حضرت 50 ہجری کی بات ہے اور 60-61 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا اور کوئی زبردستی نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ تیرے خلاف حسین رضی اللہ عنہ کو کھڑا کریں گے، اگر تو ان کے پر قابو پا لے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ. یہ دیکھیں یہ ان صحابہ کی جو حضور کے تربیت یافتہ تھے. اور آخر میں تھوڑا سا اکابرین امت میں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمارے اکابرین جو ہندوستان میں بڑے حضرات ہیں ان میں حضرت مولانا حسین مدد مدنی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک موقف میں اختلاف تھا 2 قومی نظریے پہ. وہ حضرات کہتے تھے ملک نہ توڑا جائے اور حضرت نے ملک کے حامی تھے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے لیے انتہائی ادب، ایک دوسرے کے موقف کی عزت، اور جب ملاقات ہوتی تو خندہ پیشانی سے ملنا. پھر اسی طرح تاریخ خلافت چلی اور اس میں بھی حضرت تھانوی صاحب کا موقف مختلف تھا. لیکن حضرات حتیٰ کہ ان کے اپنے استاد شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ تھانہ بھون میں جلسہ رکھیں، فرمایا نہیں، اشرف علی تھانوی اس موقف کے خلاف ہے، ہم اس کے لیے کوئی مسائل نہیں بنانا چاہیے. تو حضرت آپ اندازہ کر لیں کہ جو آج دیکھیں ان لوگوں کی یہ ہمارے پاس سیرت موجود ہے کہ ان کے دل کتنے بڑے تھے، کتنا دوسرے کا احترام تھا
اور رائے مختلف ہونے کے باوجود وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ حضرت اب آتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا آپ کا کچھ ایکسپیرینس رہا ہو جس میں آپ کو بڑی ضرورت پڑی ہو وسعت ظرفی کی؟ مجھے ذاتی زندگی میں اس کا ایک بہت میرے ساتھ بڑا واقعہ ہوا ہے جس نے مجھے اس چیز میں بڑا فائدہ دیا. ہمارے ایک بہت قریب عزیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ اختلاف رہا ہے. ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور ٹھیک ہے. یعنی بہت زیادہ اور کافی عرصے سے. لیکن میں نے الحمدللہ نہ ان سے کبھی قطع تعلق کیا. جب ملتے تھے اچھے طریقے سے بلاتا تھا, سلام دعا نہیں چھوڑی. آج وہی, باقی کسی سے نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے ساتھ وہ اتنے اچھے ہوئے اور میرے لیے ایک دفعہ انہوں نے ایک معاشرے میں قیام کیا اور میرا ساتھ دیا. اور آج بھی اگر میں کوئی بات بھی ان سے کرتا ہوں کسی بات میں تو وہ مجھے آگے سے یہی بات کہتے ہیں, تو میرا بیٹا ہے. اتنے اختلاف, یعنی صرف آپ نے اپنے دل کو کشادہ رکھا, ان کو ان کا احترام دیا, ان کے رشتے کا خیال رکھا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی تبدیلی لائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ, یہ جو وسعت ظرفی ہے یہ کتنی کرامت ثابت ہوتی ہے غصے اور باقی جذبات پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے نا, جیسے ہم نے اس میں ابھی عرض کیا کہ لازم بات ہے, یہ بالکل اس کے ایک اسی کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے نا کہ آپ جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ غصہ بھی ہے اگلے کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی واحد صفت ہے کہ جو غصے اور جذبات میں کی سخت فیصلوں کو کنٹرول کرتی ہے. کہ جب آپ کے اندر یہ صفت ہوتی ہے تو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس میں اگلے سے سخت موقف رکھوں, لیکن فوراً آپ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو وسعت ظرفی کے خلاف ہے, یہ بد اخلاقی ہے, ایسا ہی, تو اس کی وجہ سے آپ کے یعنی آپ کا دل اور آپ کا ضمیر آپ کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے اپنے جذبات کو نہیں پورا کرنا, قابو کرنا, آپ نے وسعت ظرفی کا. اچھا شیخ, آپ کے خیال میں وسعت ظرفی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رشتے مضبوط بناتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رشتہ داری ایک بہت اہمیت والی چیز ہے اور قیامت کے دن یہ ایک دعویٰ بھی ہے نا. حدیث پاک کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے عرش کا پایہ پکڑے گی یہ رشتہ داری کہ بھائی یا اللہ اس نے مجھے توڑا ہے تو آپ بھی توڑیں. اور قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں کہ رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم ہے. وہ کہا گیا کہ 3 دن سے اوپر اگر رشتہ داری نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اس میں حضرت؟ وہ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہے نا کہ آپ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ خفا نہیں رہ سکتے. ہاں جی, اور اس کے مقابلے میں رشتہ داری کا اور زیادہ اہمیت ہے, بہت زیادہ. بالکل. تو اس میں پھر یہ دیکھیں, میں نے عرض کیا نا شروع میں جب تعریف میں ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف مزاج ہیں. اب قریبی رشتوں میں کیا ہے, آپ کے چچا ہیں, آپ کے ماموں ہیں, تایا ہیں, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, آپ کے اپنے بھائی ہیں. اب یہ بہت قریبی رشتے ہیں. اب لازمی بات ہے عام طور پہ ہم رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف رشتوں کے میں مزاج مختلف ہوتے ہیں, کسی کا کیسا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے. اب ان سارے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی رشتہ داری جڑی رہے اور ان کا حق ادا کریں, اس کے اندر یہ وسعت ظرفی ہی معاون ہوتی ہے. کہ آپ کا دل بڑا ہوگا, آپ چاچا کے پاس گئے, چاچا نے آپ کو کوئی سخت بات کری اور آپ کوئی مثال کوئی کام کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے اعتراض کر دیا, آپ کوئی کسی موقف پہ اعتراض کر دیا, یا کسی کے ساتھ آپ کی کوئی وابستگی ہے سیاسی طور پہ یا کسی طور پہ بھی, تو اس کو ہو سکتا. تو اب یہ لازمی بات ہے کہ ان کا موقف چلیں اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے تو اس سے بھی دیکھنا ہے کہ یار میں اپنی بات اس طرح نہ کر دوں کہ میرا وہ رشتہ داری کا حق جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے, کہ ان سے قطع رحمی نہ ہو جائے. تو رشتہ داری تو حضرت جڑ ہی اسی صفت کے ساتھ اور اسی اخلاق کے ساتھ رہتی ہے کہ آپ کا دل بڑا ہو, آپ کے اندر برداشت ہو, آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو اور وسعت ظرفی سے کام لے, تو پھر یہ سارے رشتے جڑے رہیں گے. پھر پھوپھی بھی آپ سے جڑی رہیں گی. اور یہ بھی حضرت جیسے میں نے پہلے مثال سے بھی عرض کیا ہے کہ یہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج آپ کے قریبی رشتہ دار آپ سے کسی بات پہ ناراض ہیں, آپ کا ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, برداشت کرنا اور ان کے ساتھ میٹھے لہجے, یہ چیز کل ان کو آپ کو موافق بنائے گی, یہ چیز آپ کا معاون بنائے گی. یہ اور معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو حضرت یہ تو رشتہ داری میں خیال ہے اس صفت کے بغیر تو جڑنا ناممکن نہیں جڑ سکتی. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور میری چھوٹی عقل کے مطابق اگر تو ہم پر جو زوال آیا ہے اس میں ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم میں عدم برداشت ہے, مطلب وہ نہیں رہی. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک دوسرے کو سنانے کے بجائے سنیں اور وسعت ظرفی رکھیں تو آئی گیس فیملیز ہی بن کر یہ محلے بنتے ہیں. یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو چلیں دور کی رشتہ داری تو دور کی بات ہے, گھروں میں اس طرح اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ دیکھیں حتیٰ کہ سب سے قریب رشتہ میاں بیوی ہوتا ہے, اس میں بھی اگر عدم برداشت ہو اور یہ چیز نہ ہو تو وہ رشتہ بھی نہیں چل سکتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں یا رشتہ داریاں دور ہیں, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ پرانے لوگ جب رشتہ کرتے تھے تو ہمیشہ اپنا قریبی رشتہ ہی
ان کی ترجیح ہوتی تھی. لیکن آج عام آپ لوگوں سے سنتے ہیں یار غیروں میں کر لینا چاہیے, اپنوں میں نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت یہی چیز ہے نا, یہی چیز ہے, یہ چیزیں جو ہمیں آج دور لے گئی. حالانکہ ہم جب مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں, مذہب اسلام تو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ رشتے سب سے پہلے اپنوں میں جوڑیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ رشتہ داری اور قریب آئے گی, اور جڑیں گے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حق بھی ادا ہوگا. اور پھر خارج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ غیروں میں کرتے ہیں رشتے, تو وہاں جب اختلاف ہوتے ہیں تو رشتے جلدی ٹوٹتے ہیں. اپنوں میں رشتے کرتے ہیں تو اختلاف سالوں بھی چل جائیں نا تو رشتے نہیں ٹوٹتے. اس لیے دیکھیں جی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داریوں کو قریب کریں. یہ اسی سے ہماری خوبصورتی ہے, وہ ہمارے بازو ہیں. اور اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں, دلوں میں جگہ پیدا کریں. بالکل. مزاج آپ بدل نہیں سکتے, کمپرومائز کرنا پڑے گا, کچھ لے دے کی بنیاد ہوگی. اور دیکھ لیں آج میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کا ایک بھائی ہے, آپ سے اس کا موقف مختلف ہے, آپ سے اختلاف ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, علیحدہ رہ رہا ہے, لیکن جیسی اس پر تکلیف آئے گی تو آپ کو اندر سے درد ہوگا, آپ کو اندر سے درد ہوگا کہ وہ آپ کا دست بازو ہے, آپ کی کوئی بہن ہے, آپ کی کوئی پھوپھی ہے. تو اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر دل میں کشادہ دلوں کو رکھنا چاہیے. بالکل بہت ضرورت ہے. اچھا جناب, یہ ورک لائف جو ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے جو معاشی معاملات ہیں اس میں یہ کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے اگر ہم اس کے بالکل. اس تو میں دیکھیں آپ لازم بات ہے, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی کاروبار کر رہے ہیں, کوئی دکان آپ نے ڈالی ہے, کسی بھی قسم کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے, کوئی خرید و فروخت ہے, تو اس کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. وسعت ظرفی لازمی بات ہے. آپ نے ایک دکان بنائی, مثال دیتا ہوں, آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور چہرے پہ جو ہے وہ آپ کے ہر وقت جو ہے وہ ایسے یعنی سختی رہتی ہے. ہاں بالکل ایسی کوئی صورت ہوتی ہے, تو لازمی بات ہے. لیکن آپ ہر آنے والے گاہ کو خوش آمدید کرتے ہیں, اچھے خوش چہرے سے ملتے ہیں, ہنسمکھی سے ملتے ہیں, اخلاق کرتے ہیں. ہمارے ایک مثال کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اب تو یہ چیز کم ہو گئی. ہمارے بچپن کے زمانے میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہمارے ان علاقوں میں خاص کر کپڑے کی دکانوں پہ پنجاب سے لا کے لوگ رکھے جاتے تھے. اچھا, پنجاب کے لوگوں میں کمال یہ ہے کہ وہ بندے کو لینا ان کو اللہ نے دیا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑے, ہاں جی آئیں جی بہن جی, پھوپھی جی, خالہ جی, آئیں بیٹھیں, اور پانی پلایا اور پنکھے نیچے بٹھایا اور دو اچھی میٹھی باتیں کی. تو وہ جو مثال دیتا ہوں, کپڑا کر کسی اس اگر 500 کا دوسرے سے لیتے وہ 700 بھی لے جاتی تھی. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور کھلے دل سے پیش آنا, ہنستے چہرے سے پیش آنا, دو میٹھے بول دینا, یہ آپ کے مالی معاملات اور روزمرہ کی زندگی, کاروبار, ہر چیز میں آپ کے معاون ہیں. اور اس کے بغیر تو اگر کہا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے کہ آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کوئی شک نہیں. فار ایگزامپل یہاں پر کچھ اس طرح کے معاملات ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ جو بوائز ہیں آپس میں اگر کرتے ہیں, دل بڑا رکھتے ہیں, تو ایک بندے کی کوئی مجبوری ہوتی ہے, وہ چلا جاتا ہے, وہ اپنا کام ڈیڈیکیٹ کر کے دوسرے کو چلا جاتا ہے, اور آگے اس نے اگر وسعت ظرفی رکھی ہوئی ہے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا کام چل رہا ہے, اس کا کام دوسرا کر دے گا. تو بالکل آپ دیکھیں ایک ادارہ چلاتے ہیں, آپ ایک کوئی بھی فرم چلاتے ہیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی یہ چیز بہت ضروری ہے. جیسے مثال ہے, آپ نے کسی کو سکھایا, کام سکھایا, جو کام کر رہے ہیں, کل وہ اپنا کام شروع کر دے تو آج کیا ہوتا ہے, یار میرے مقابلے میں آ گیا. یار یہ نہیں ہے. جب ایک بازار میں دکانیں کئی ہو سکتی ہیں, کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی, یعنی ہم اپنے شعبے کی بات کرتے ہیں کہ میں نے مدرسہ ہے, میرے قریب میں کوئی اور مدرسہ کھل گیا, تو میں تانوں بھائی میرے وہ بھائی کون سا مقابلہ ہے, دین کا کام ہے, وہ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, وہ کھلو. یہ نہیں, یہ چیزیں حضرت آج ہمیں, اور یہ دیکھیں ترقی ہمیں اللہ نے دینی ہے, اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, اللہ ہمیں آزما رہا ہے, یہی چیزیں ہمیں گراتی ہیں. اور جب میں دل بڑا کروں گا, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی میرا بھائی ہے. اور اسی طرح جو چلا گیا اس کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے سوچے, وہ آپ کے لیے غم کرے, کبھی آپ کو ضرورت پڑے اچھا مشورے کی, آپ کو اچھا مشورہ دے. ماشاء اللہ. شیخ اس طرح ہے کہ کوئی پریکٹس کرنا چاہیے اس کی, کہ کہاں سے سٹارٹ کرے, اس کا کیا ہے مطلب پروسیس کیا ہوگا؟ جی اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے حالات پڑھیں جن کے اندر یہ چیز تھی, ان کے دل کشادہ تھے, برداشت تھی, معاف کرنے کے جذبے تھے دل میں, وہ سب. اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں. ایک سے ایک واقعہ ہے جس پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو طائف میں کیا ہوا اور آپ نے اس کے مقابلے میں کیا کیا, آپ پر اجری ڈالی گئی, آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ کو اپنے گھر سے نکل کر مجبور کر کے مدینہ. تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مطالعہ کریں اور باقاعدہ سے اہتمام سے. اس کے بعد اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں کو ہم پڑھیں, ان کو ہم, جن کو ہم
سیر صحابہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو ہم مطالعہ کریں. اسی طرح پھر ان چیزوں کو، اور جو ہمارے قابرین بڑے گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں. پھر جو چیز ہمیں وہاں سے ملے اب ہمارے عمل میں کیسے آئے گی؟ پڑھنے سے صرف نہیں آئے گی. یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ جس چیز میں آپ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اس پر دوسروں کو تیار کریں. یعنی سیکھ کے سکھانا، سمجھ کے سمجھانا. اور ویسے بھی یہ امت دعوت والی امت ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی امت ہے، تو ہمارا تو کام تو جو چیز ہمارے اندر ہے، جو صفات ہیں دوسروں میں بھی آئیں. دین تو آ گئی ایسے. تو ان لوگوں میں جن میں یہ چیزیں تھیں ان کی زندگی کو پڑھنا اور پھر آگے اس کی دعوت دینا، لوگوں کو اس پہ تیار کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا. ایسے آپ کے سامنے کوئی بندہ سخت بات کر رہا ہے اس کو پہ نہیں بھائی آپ کیسے کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق نہیں ہے، یہ تو صحابہ کے اخلاق نہیں، یہ تو مسلمان کے اخلاق نہیں ہے، ہماری بیس نہیں ہے، اس چیز کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. تو خود بھی سیکھ کے سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا. تو انشاءاللہ اگر ہم اس چیز پر آ جائیں تو ایک تو ہماری اپنی زندگی بھی بدلے گی اور انشاءاللہ اس سے دوسروں کی زندگی میں بھی بدلاؤ آئے گا. تو یہ اس کا ایک بہترین مؤثر طریقہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی جو ہے وہ وسعت کی باتیں کی آپ نے. اچھا جناب، چلیں ہم نے پریکٹس بھی کر لی، ٹھیک ہے، ہم کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ اس کو کرنے کے لیے. بٹ ہمارا معاشرہ اس طرح ہے کہ وسعت ظرفی کو ایک ڈرپوک والی سائڈ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یار مطلب کیونکہ اب دیکھیں ایک بندہ ہے کسی کی برداشت کر رہا ہے تو وہ اس کو یہی سمجھیں گے کہ یار یہ ایسا ہی بندہ ہے، یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہیں نا ہمارے اس معاشرے میں. تو اسی طرح کی چیلنجز، یہ تو میں نے ایک بتایا نا، اسی طرح کے کئی چیلنجز ہیں، ان کو کیسے اوور کم کریں ہم؟ دیکھیں میں نے ابھی شروع میں جو ہم اسلام میں اس کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے اس میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی کہ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ بھائی آپ نے اچھے طریقے سے اور آپ نے برائی کے بدلے میں اچھائی لانا ہے. حضرت اس چیز کو بدلنے کا طریقہ اور اس کا مقابلہ اچھائی سے ہی ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ اچھے چل رہے ہیں اور آپ کی مخالفت بہت ہو رہی ہے، آپ کو بزدل سمجھا جا رہا ہے، قاہر سمجھا جا رہا ہے. تو حضرت آپ نے لوگوں کے سمجھنے کی طرف کو نہیں دیکھنا، کیونکہ کسی کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ایک آدمی ریاکار سمجھتا ہے، اس میں کوئی شریعت میں اس پہ آپ کو کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ ریا آپ کا اپنا عمل ہے. آپ خود ریا کریں گے تو ریا ہے نا. اسی طرح اگر ایک آپ کو قاہر سمجھ رہا ہے، بزدل سمجھ رہا ہے، آپ کو نہیں، آپ نے پھر بھی اچھائی کرنی، پھر بھی وسعت ظرفی کا آپ چیلنجز کا مقابلہ اسی وسعت ظرفی اور اچھے اخلاق سے ہی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ اگر ثابت قدم رہے تو آپ تبدیلی دیکھیں گے. وہی جو کل آج آپ کی مخالفت کر رہا ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ برا کر رہا ہے، وہ کل ہی آپ مانے گا، اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ آپ صحیح تھے اور میں غلط تھا. تو مقابلہ بھی آپ نے اسی اچھی صفات سے ہی کرنا ہے. وہی جو ہمیں شریعت نے دیے، جو ہم حضور علیہ السلام کی سیرت نے، صحابہ کی سیرتوں نے دیا، وہی ہمارے پاس ان چیزوں کا علاج. اور شیخ محترم بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے اور اپنے علم سے ہمیں فیض یاب کیا. بس آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں، لسنرز ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سننے والے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، مسلمان دوست ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ ہم جو چیز سنتے ہیں، دیکھیں حضرت آج سننا بہت ہے، سنانا بہت ہے، لیکن اس میں عمل نہیں ہے. اصل جو ضرورت ہے نا حضرت، باتیں کرنا بہت آسان ہے، آپ گھنٹوں نہیں دنوں باتیں کر سکتے ہیں، اور لیکن اصل چیز عمل ہے. تو ہم جو بھی اچھی بات سنیں اس کو اپنے عمل میں لائیں. تو یہ وسعت ظرفی پہ جو ہم الحمدللہ کچھ بات ہوئی اللہ نے کرائی ہم سے، اس کو اپنے اندر پیدا کریں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہم 100% اپنے دین کو فالو کریں، اپنے دین پہ چلیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ عبادات ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، اچھے اخلاق ہوں، ہر اعتبار سے 24 گھنٹے ہماری اسلام کے مطابق گزریں. دوسرے اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی نیک کام آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. اس لیے ہم جب دین پہ چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر اچھی چیزیں پیدا کر اور ہم سے بری چیزیں، تو ہم ساتھ ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، ہمیں ہمارے دشمن شیطان و نفس کے حوالے نہ فرما، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یا اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر، جو مختلف لوگوں سے، اچھے لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں، جو علماء سے سن رہے ہیں، جو ہمیں جو بھی ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، جو بھی ہمیں اچھی، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. تو دوسری چیز جو آپ اس میں دعاؤں کا بہت اہتمام ہو، دعاؤں سے اللہ بڑا نوازتا ہے، توفیق دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ دیکھتا ہے یار یہ اپنے عمل پہ صرف مطمئن نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی اپنے عمل کو کم سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں اللہ اور دو.
جو تیسری چیز اس میں بہت ضروری ہے جس پہ میں ساتھیوں کو متوجہ کروں گا اپنے دوستوں کو، وہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جن میں اچھے کوالٹیاں ہیں، اچھی صفات ہیں. کیونکہ وہ فارسی میں کہا نا کہ صحبت صالح تورا صالح کنند، صحبت طالع کورا طالع کنند، کہ اچھوں کی صحبت سے آپ اچھے بن جاتے ہیں اور بروں کی صحبت سے برے. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کسی نے پتیاں لے کے اپنے ہاتھ پہ ملی تو اب کہا کہ جی کہ ایسے ہاتھوں سے خوشبو آنے لگی گلاب کی پتیاں. کہا کیوں؟ کہ ان ہاتھوں نے ان کی صحبت اختیار کی. ہماری ان کو میں کہاوت بھی ہے نا کہ تخم و تصیر کٹ پوجتی ہے، مجلسوں زیادہ پوجتی ہے نا. ایسے ہی مجلس عزت کوئی اچھا بنتا ہے تو مجلس سے بنتا ہے. جی بالکل. برا بنتا ہے آج جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی اگر پاؤڈر پہ لگ جاتا ہے، کسی نشے پہ لگ جاتا ہے، تو اسی طرح ایک آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس کے اچھے استعمال پہ لگیں یا برے استعمال پہ لگیں، یہ سب صحبت سے ہوتا ہے. ایک دوسرے سے وہ یار تو نے یہ نہیں کیا، اچھا وہ یہ، وہ یار یہ. اس لیے اب کسی کو برائی صحبت سے نکال کے اس کو دوبارہ اسی سے صحیح صحبت پہ کھڑا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوبارہ پھر وہ بری صحبت میں نہ جائے. تو اچھے لوگوں کی صحبت، علیہ کے نبی صاحب نے کتنی پیاری تشبیہ دی کہ وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح اچھی ہے اور دوسرے کی وہ بٹی والے کی طرح. بالکل. تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے دوست ایسے لوگ ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جن میں اچھی صفات ہیں. تو اس کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیکھیں میں کہہ سکتا ہوں، یہ بات ہو سکتا ہے میں اپنی بات میں سچ ہوں، کہ جتنی وسعت ظرفی کی ضرورت اس دور میں ہو سکتا ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو. کیونکہ پریشانیاں بہت ہیں، ٹینشنز بہت ہیں، زندگیوں میں بہت تنگیاں آ گئی ہیں. وزیر میں ہر آدمی ایک اپنی زندگی میں یعنی ایک خود پورا ایک یعنی وہ کہانی ہے پوری. ہر آدمی کوئی جو دیکھتے وہ آپ کو ہنستے چہرے لگ رہا ہے نہیں. اس وقت حضرت جتنی وسعت ظرفی کی ضرورت ہے اتنی دوسرے کی رائے کا احترام. ضرور آپ کسی کے پیچھے چلیں، فالو کریں، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا. اپنی رائے پہ مصر نہ ہو، اپنی رائے کسی پہ ڈھونسے نہیں، اپنی رائے کے مخالف کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. بلکہ ٹھیک ہے آپ کا اپنی رائے، اس کی اپنی رائے ہے، اس کی رائے کا بھی احترام کریں، آپ کا کریں. آپ اپنی بات کو صحیح طرح سے پیش کر دیں، پیش کر دینے کے بعد اس پہ چھوڑ دیں. آج ٹینشن اسی لیے بن رہی ہے. آج دیکھ لیں مسلط کر رہے ہیں آج جو لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، چاہے وہ باہر خارج میں، مسئلہ کب بنتا ہے کہ آپ کسی کو پیچھے فالو کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو لیا سنا، اب آپ اگلے کے سامنے اس کی تعلیمات پیش کر لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس کو اگلے پہ ڈھونستے ہیں، اگلے کو غلط کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ آپ جس موقف کے ساتھ ہیں آپ آزاد ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو آزاد رکھا ہے. اللہ نے کام نے 2 راستے واضح کر دیے، یہ سیدھا ہے راستہ جنت والا، یہ جنت، جس پہ جو چاہے چلے. آپ اپنے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سے بحث کریں، کھلے دل سے کریں. ڈیبیٹ اس وقت ڈیبیٹ کا دور ہے حضرت. ڈیبیٹ کریں، کھلے دل سے بات کریں، اپنا موقف پیش کریں، اس کا موقف سنیں. اس دور میں حضرت جتنی اس بات کی ضرورت ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے نہیں تھی. اس لیے یہ تنگ نظریاں، یہ عدم برداشت، یہ حضرت اس سے معاشرے نہیں بنتے. ہم اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے جو پل رہے ہیں، ہمارے سامنے جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ کیا سیکھ کے جائیں گے؟ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اگر ہم خود اتنے تنگ نظر ہیں، ہم کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتے، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، تو وہ بھی تو بڑے کو ویسے ہی بنیں گے نا. ایسا ہی ہے، جیسے بڑے ویسے ہی چھوٹے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. ہمیں برداشت کی صفت اور ان چیزوں کو، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں، تاکہ ہم اگلی، کیونکہ یہ تو ہم امت دعوت والی ہے، آگے پھیلانے والی ہے، ہم آج اچھے صفات والے ہوں گے. لیکن جیسے اصل ہوتی ہے نا ویسی کاپی ہوتی ہے. آپ فوٹو کاپی والے کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ میری فوٹو کاپی بنا دو. آپ ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ تو اتنی ہلکی بنا کے دی، تو وہ آپ کو مشین سے نکال دکھائے گا. بھائی آپ اپنی اصل تو دیکھیں. تو جیسی اصل ہوتی ہے ایسی فوٹو ایسی ہوتی ہے. اس لیے اگر آج ہماری اولاد تبھی اچھی ہوگی جب ہم اچھے ہوں گے. تو یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویوں میں سوچنا چاہیے، وسعت ظرفی پیدا کرنی چاہیے اور ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے اور اپنی نسل کو اچھا پیغام دیں. انشاءاللہ اسی کی بنیاد پر انشاءاللہ معاشرے میں بہتری بھی آئے گی، اور انشاءاللہ وہ جو آج ہمارے مخالف ہیں وہ آج کل ہمارے معاون بنیں گے، موافق بنیں گے. جی شیخ محترم، اسی طرح ہی ہے. میں آپ کی بات مضبوط بنانے کے لیے ایک یہ بات کروں گا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے مائنڈ میں اس کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا سچویشن ہے اس کے اوپر، کیا وہ ٹیکل کر رہا ہے، کیا وارز اس کے ذہن میں چل رہی ہیں. ہاں، کیا سہ رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم حسن اخلاق کریں. بالکل اس طرح ہی ہے. میں ساری باتوں سے ایگری کروں گا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. میری بھی کافی اصلاح ہوئی اس ویڈیو میں.
اور مزید اس طرح ہے کہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے ہم وقتاً فوقتاً، اور اپنی جو آڈینس ہے اس سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی جو ہے وہ رائے کا اظہار کرے کامنٹ سیکشن میں. تو کوئی بھی کوشچن ہو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں. استاد بہت شکریہ آنے کے لیے، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے، اللہ آپ کو بھی ہمت دے. ماشاء اللہ آپ اچھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں کامیاب کرے. اللہ آپ کو مزید ترقیاں دے. بات کرنے کا یہ سعادت مجھے ملی ہے آپ کی سے، اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. خوش رہیں. تھینک یو، بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.